بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ وہ 4 گدھوں کو ہانک رہا تھا۔ ان گدھوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدھوں کے ہانکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان گدھوں پر لدا ہوا ہے اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پوچھا، پہلے گدھے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، بادشاہ۔ دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے؟ ابلیس نے کہا، حسد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون خریدے گا؟ شیطان کہنے لگا، علماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا کہ تاجر۔ پھر چوتھے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، مکر و فریب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا، عورتیں۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عابد ایک راہب کے پاس سے گزرا۔ اس نے راہب سے بات چیت کی اور پوچھا کہ تم اس گرجا گھر میں کب سے ہو؟ اس نے کہا، 60 سال سے۔ اس نے پوچھا کہ 60 سال کیسے رکے رہے یہاں؟ اس نے کہا، بس گزر گئے، دنیا گزر رہی ہے۔ عابد نے پوچھا، موت کو کس طرح یاد کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو اور اس پر کوئی وقت ایسا بھی گزرے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے، اور میں تو کوئی قدم اٹھا کر اسے رکھنے نہیں پاتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ رکھنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر عابد رونے لگے۔ راہب نے کہا کہ تم کھلم کھلا ایسے رو رہے ہو تو تنہائی میں کیسے روتے ہوگے؟ عابد نے کہا کہ میں افطار کے وقت روتا ہوں اور اپنے آنسو پیتا ہوں، اور میرا کھانا میرے آنسو میں سے بھیگ جاتا ہے۔ جب نیند مجھے بستر پر گراتی ہے تو میرا بستر میرے آنسو سے بھیگ جاتا ہے۔ راہب نے کہا کہ اگر تو ہنس رہا ہو اور تجھے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہو تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم روئے اور اللہ پر احسان رکھتا ہو۔ عابد نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو، تو راہب نے کہا کہ دنیا میں کھجور کے درخت کی مانند ہو، اگر کھایا جائے تو پاک اور میٹھا ہو، اور رکھا ہو تو میٹھا ہو، اور اگر کسی چیز پر گر جائے تو نہ اسے نقصان دے اور نہ توڑے۔ دنیا میں گدھے کی طرح مت بننا کہ بس وہ چاہتا ہے کہ پیٹ بھرے اور مٹی میں لوٹ لگائے۔ اللہ سے خیر خواہی کرو، جیسا کہ کتا اپنے مالکان کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بھگاتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں، مگر وہ ان کی چوکیداری کرتا ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ طاؤس جب یہ حدیث بیان کرتے تو روتے تھے اور فرماتے کہ ہمارے لیے یہ بھی بھاری ہو گیا ہے کہ ہم کتوں کی طرح اپنے اہل اور اپنے آقا کے لیے خیر خواہ بن جائیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال 2 سوکنوں کی ہے کہ اگر ایک کو راضی کرو کہ دوسری ناراض ہو جائے گی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔